حدیث شریف میں آیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام جسم و روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، تمام مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام عرش اور جنت کی پیشانیوں پر تحریر کیا گیا، تمام آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت تمام بت اوندے ہو کر گر پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے براق پیدا کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب تبدیل و حریف سے محفوظ کر دی گئی اور اپنے قیامت تک اس کی بقا اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت الکرسی عطا کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عرض کی کنجیاں عطا کر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے عطا کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عامہ کے شرف سے ممتاز کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے معجزہ شکل قمر ظہور میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امول غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قیامت تک باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ان کے نام لے کر پکارا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے القابات سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کے لقب سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی حیات، آپ کے شہر، آپ کے زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں اکرم خلق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا حرام ٹھہرایا گیا، ہر نمازی پر واجب کر دیا گیا کہ بخالت نماز السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے۔ اگر کسی نمازی کو بخالت نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں تو وہ نماز چھوڑ کر آپ کی پکار پر دوڑ پڑے، یہ اس پر واجب ہے، ایسا کرنے سے اس کی نمازیں فاسد بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں، جس پر چاہیں حرام فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اور قبر نور کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، سور پھونکنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت داخل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا، قیامت کے دن ہر شخص کا نسب و تعلق منتقع ہو جائے گا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسب و تعلق منقطع نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بلند آواز سے بولنے والے اعمال صالحہ بردبار کیے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارنا حرام قرار دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے۔ محمد بن ابراہیم مالکی المصری نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ 10 چیزیں ہیں کہ اگر ان کو لکھ کر گھر رکھ دیا جائے تو گھر کو آگ نہ لگے گی، اور اگر ان کو لکھ کر آگ پر رکھ دیا جائے تو آگ بجھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول زمین پر ظاہر نہیں ہوتا، آپ پر مکھی کے بھی نہیں بیٹھی، آپ کو کبھی احتلام نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمائی نہیں لی، اس جانور نے کبھی بھی سرکشی نہیں کی جس پر آپ سوار ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، دل بیدار رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتے جیسا کہ اپنے آگے دیکھتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھتے تو آپ سب سے بلند اور اعلیٰ نظر آتے تھے۔ حاتم نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک عربی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا،
یا رسول اللہ اپنی نبوت اور رسالت کی کوئی نشانی دکھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اس درخت کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہا ہے اس کے کہو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہا ہے۔ عربی کا درخت کو جا کر اتنا کہنا تھا، وہ خوشی سے جھوم اٹھا، وجد میں آ کر اپنی جڑوں کو باہر نکال کر خوشی و مسرت سے جھومتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور اپنا سر قدموں میں رکھ دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر عربی صحابہ بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کی صفت بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسماں کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے بارے میں قرآن پاک میں لکھا گیا، اس کا ترجمہ ہے اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو آپ نہ دیکھیں۔ زبان کے متعلق کہا گیا تو ہم نے قرآن تمہاری زبان پر یوں ہی آسان فرمایا۔ دست مبارک کا ذکر کیا گیا، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ۔ سینہ مبارک کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی۔ قلب مبارک کا ذکر ہے، قرآن کو آپ کے قلب پر ہم نے نازل کیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب کر دیں۔ فی امان اللہ۔